اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ دعاواں دی قبولیت واسطے درود سارے حضرات پڑھ اللہ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ آیت نمبر 82 ہے سورہ نساء دی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ بندے قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن پر فکر کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے۔ خالق فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بندے سوچتے ہیں کہ شاید کسی بندے کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کبھی وہ غور کریں تدبر کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کسی اللہ کے غیر کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ کثرت میں اس میں اختلاف ہوتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ ایک کا کلام ہے، کسی دوسرے کا اس میں عمل دخل نہیں۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ تو ایک گل واضح ہو گئی کہ یہ ایک دا کلام ہے، بھیجن والا بھی ایک ہے، لیاؤن والا بھی ایک ہے، جدے قلب تے نازل ہویا وہ ذات بھی ایک ہے، تے جدی زبان چو نکلیا وہ نبی بھی ایک ہے، تے ایس ویلے پوری دنیا دے مذہباں تے مسلکاں کو یہ قرآن بھی ایک بھیجن والا لیاؤن والا جدے قلب تے نازل ہویا جدے منہ چو نکلیا تے قرآن ایس ویلے ایک پوری دنیا کو یہی قرآن ہے۔ بڑا لوگوں نے پراپیگنڈا کیتا ہے کہ انہاں دا قرآن کوئی وکھرا شیعیاں دا، انہاں دا 40 پاریاں دا قرآن ہے، لبا کسے نوں نہیں، یہی قرآن ساڈے کول ہے، یہی قرآن انہاں کو۔ پراپیگنڈا او دے خلاف کیتا جاندا ہے جدے خلاف کوئی اصلی گل نہ ملتی۔ پراپیگنڈا تسی تے ماحول اپنے چ ویکھ لو، جڑے بندے دے خلاف تو کوئی جھوٹی گل مل جائے، بندہ چور ہوئے، بندہ ڈکیت ہوئے، بندہ جھوٹا ہوئے، جھوٹیاں قسماں چکدا ہوئے، فراڈ کردا ہوئے، 100 گل تو مل جائے گی وہ واسطے، کوئی بھی تسی کر سکتے ہو کہ یہ بندہ انج دا انج دا انج دا، جدے متعلق ککھ نہ ملے پھر بہتان ہی لانا ہے نا جی، بہتان۔ یہ الحمدللہ میرے مذہب تے بڑے بڑے بہتان لگے نے، کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکیا، بڑے جب بندے تو انہاں بہتاناں دی وجہ تو شیعہ ہو گئے، جدوں ثابت نہیں نہ کوئی گل ہو سکی۔ جیڑا کو آندے سن پیے شام غریباں نو اے ہوندا ہے، لوکاں وچ آ کے ویکھیا، میرے سامنے قرآن ہے، میں سچی گل پہ کرنا، مینوں ایک ایسا نوجوان بھی ملیا ہے جس آکھیا کہ میں صرف اس واسطے شیعہ ہو گیا، میرے سامنے قرآن ہے، خود مینوں ملیا، اس آکھیا میں اس واسطے شیعہ ہو گیا کہ مینوں کسے دسیا سی کہ یہ جڑی انہاں 10 محرم والی رات یہ پتہ نہیں کی اتنے ہوندا تے کی کردے نے۔ اس آکھیا میں مختلف امام بارگاہ وچ پوری رات رہا، جدوں جھوٹ ثابت ہو گیا نا میں شیعہ ہوں، جھوٹ ثابت ہو گیا۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے جڑا آندا ہے کہ مینوں دسدے سن کہ مردے دی بڑی بے حرمتی کردے نے، یہ مردے نال بے حرمتی کردے، ہو سکے میں پھر برادری شیعہ بھی ہے سن، وہ بھی ویندا رہا، میں کوئی ایسی گل نہیں نکلی۔ میں 2 مثالاں اس واسطے دتیاں نے کہ جھوٹیاں گلاں او دے خلاف بنائیاں جاندیاں نے جدے خلاف کوئی سچی گل نہ ملتی ہو۔ میرے محترم سامعین، قرآن کل بھی یہی سی، اج بھی یہی ہے، ساڈے کول بھی یہی ہے تے سارے لوگاں کول یہی، یہ اختلاف بھی کوئی نہیں، قرآن چ اختلاف ہے کوئی نہیں۔ آج آیت میں پڑھی اللہ فرماندا ہے کسی اور دا کلام ہوندا تے اختلاف ہو سکتا سی، جدوں کلام ہی میرا تے میں ایک ہاں، یہ اختلاف کیوں ہونا ہے؟ اختلاف قرآن چ نہیں، اختلاف دی جڑی جڑ ہے نا وہ مینوں عرب دا پتہ نہیں کہ اتنے اختلاف کیوں ہے۔ عرب
عربی وہ عربی نے تو اے عربی آیا ہے، قرآن عربی نازل ہوا ہے، وہ بھی عربی نے۔ چونکہ اسی عربی نہیں، جڑے بندے ہیں نا اسی جی پاکستان اور ہندوستان دے کم از کم سانو اردو وچ علماء نے عربی نو سمجھ کے ترجمہ کیتا۔ اساں جڑا عقیدہ بنانا نا وہ ترجمے دی بنیاد تے بنا۔ جناب دے ذہن چاہ گئی گل، اساں عربی دی بنیاد تے نہیں بنانا، اساں جڑا عقیدہ بنانا ہے وہ بھی ترجمے دی وجہ تو، تے جڑا اساں عمل کرنا ہے وہ بھی ترجمے دی وجہ تو۔ اے قرآن ہے آیت ایک کے اے اللہ فرمائے یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ سورہ مبارکہ نساء دی مشہور آیت ہے، وضو والی آیت ہے جہدے وچ اللہ نے وضو دسیا ہے۔ اس ویلے ترجمہ جڑا اہل تشیع نے ترجمہ کیتا ہے وہ اے وے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے ارادے کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو اور ہاتھ دھو لو کونیوں سمیت، اور جب یہ دونوں چیزیں دھو لو تو پھر مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پیروں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت نے ترجمہ کیتا ہے اے ایمان لائے ہو جو لوگو جب کھڑے ہو تم واسطے نماز کے دھو لو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو لو اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک۔ آیت ایک کے ترجمے دو آیت ایک کے میں ایک مثال دے طور پر عرض کر رہے ہیں، اتباس نہیں کر رہے ہیں۔ آیت ایک کے ترجمے دو نے، ایک نے ترجمہ کیتا ہے کہ پیراں نو دھو لو، ایک نے ترجمہ کیتا ہے کہ پیراں دا مسح کر، پیراں دا مسح کر، ٹھیک ہو گیا۔ ہن جڑا عمل پیا کرتا ہے عربی تو انہوں آؤندی نہیں، عربی تو انہوں آؤندی نہیں، انہیں ترجمے چی ویکھیا ہے۔ ایک نے اعتبار کیتا ایک عالم تے، دوجے نے اعتبار کیتا دوجے عالم تے۔ جس شیعہ عالم تے اعتبار کیتا ہے انہیں مسح کر لیا ہے، جس اہل سنت عالم تے اعتبار کیتا ہے انہیں پیر دھو لینے۔ بندے دوویں عربی تو مثلا نا واقف نے، ہن وڈے علماء کو انہیں پوچھے ہے، ایک نے تو چھڑے نے تے ایک نے مسح کرا چھڑے ہے۔ یہ مطلب اختلاف دی وجہ قرآن نہیں۔ شکریہ شکریہ، میرا خیال گل پہنچ گئی۔ یرا اختلاف دی وجہ قبلہ قرآن نہیں، اختلاف دی وجہ ترجمہ بنے نا، تے ترجمہ انپڑھ نے کیتا کہ پڑھے لکھے پڑھے لکھے نے۔ یہ مطلب اس اختلاف دی وجہ انپڑھ نہیں بنے، سبحان اللہ، پڑھے لکھے بنے نے۔ یہ مطلب ہے کہ انپڑھ بندہ علم میں اختلاف نہیں پا سکتا، انہوں پتہ ہی نہیں۔ ایک بندے نو اخبار پڑھنا ہی نہیں آتا، انہوں دے چھڑو اخبار، وہ اخبار نو ویندا جائے گا تو مرضی نہ گلا کرتا جائے گا۔ بندے آکھن گے ویندا کدھروں ہے تو پڑھتا نہیں، وہ پڑھنا میں نے آتا ہی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، جڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے وہ اختلاف پاندہ ہے علمی، انپڑھ بندے دا ایک کام ہی نہیں۔ یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی، جدوں امام آؤ گے نا ادوں تو امام کو مسئلے پوچھاں گے، تے جدوں امام غائب ہوئے نے ادوں پہلے معصوم موجود سن۔ خوش قسمت نے وہ بندے جنہ جدوں ترجمہ دا پوچھے تشریح پوچھیے صرف معصوم کو پوچھے۔ جدوں معصوم غائب نے تے باقی سارے غیر معصوم نے، اہل سنت ہون یا شیعہ ہون، علماء ترجمہ کیتا ہے، علماء ترجمہ کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے انپڑھ بندہ، میرا خیال ہے ذاتی کہ اللہ دی بارگاہ جا کے ترلا کر سکتا ہے کہ میرا کچھ لحاظ کر رہا جے، میں ترجمے جوگا نہیں سا، میرا کچھ لحاظ کر رہا جے میں ترجمہ کرن جوگا نہیں سا۔ انہاں ترجمہ کیتا او دے مطابق میں عمل کیتا۔ ہون پتہ لگا کیوں اللہ آکھیا سی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگے انہوں لے کے آئیں جدے کلوں دین پوچھے۔ سبحان اللہ، حشر والے دن انہوں اگے لائیں تے آپ پیچھے رہیں، تو اگے جوگا نہیں۔ انہوں ہی میں پوچھاں گا جڑا پیشوا ہے تیرا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر بندے کو حشر والے دن اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مقتدی انہوں آندے نے جڑا دین پوچھے، امام انہوں آندے نے جڑا دین دسے۔ اللہ دے فضل و کرم نال
سب تو پہلا حشر اے وڈے وڈے پھسن گے، چھوٹے چھوٹے نہیں تھا۔ شکریہ، ایک گل تے ذہن چاہ گئی۔ ہوں میں جڑی مجلس اج دی پڑھنا چاہنا، یہ کوئی ہفتہ کو تقریباً ہو گیا ہے، تقریباً مفتی منیب الرحمان صاحب نے نا جڑے کراچی والے جڑے پہلے حلال کمیٹی دے چیئرمین بھی سن، انہیں ایک کالم لکھیا، اس کالم نو میں پڑھیا ہے، انہیں جنیاں آیتاں وچ دسیاں نے وہ بھی میں ساریاں لکھ لیاں نے، انہیں تے نشانیاں بھی لا لیاں، انہاں دا میں مفہوم دسنا، کالم تے نہیں سنانا، اتنے مفہوم دسنا۔ مفتی صاحب فرماتے نے کہ ترجمہ کرنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ جس شخصیت کے متعلق ترجمہ کر رہا ہے اس کی ویلیو اپنے ذہن میں رکھے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جدی گل پیا کرتا ہے آیت قرآن دی ہوئی، ترجمہ انہیں کرنا ہے، ترجمہ کرنے والے دا جڑا مزاج ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پہ وہ ترجمہ کیویں ادا کرتا ہے۔ مثلا یہ قرآن دی ایک ایک لفظ دینا قبلہ 40 تے 60 معنی نے، 40 تے 60 معنی نے۔ اگر 40 بندے ایک قرآن دی آیت دے لفظ یا عربی دے کسی لفظ دا ترجمہ کرنا چاہن تے 40 وکھرا کر سکتے، 40 ترجمہ مرضی دا کر گے تے 40 فرقے ہو گئے، 60 بندے مرضی دا ترجمہ کرنگے تے 60 فرقے ہو گئے تے قرآن پھر ہوئی۔ قرآن ایک ہی ہے نا جی، جنہیں ترجمہ کرتے جان گے انہیں کہ بلا فرقے بنتے جان گے، کوئی آکھے گا اینہ ٹھیک کیتا ہے، کوئی آکھے گا اینہ ٹھیک کیتا ہے، میرے لوگ دیکھا جی کوئی آکھے گا اینہ ٹھیک کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے جنہیں بندیاں تے شک پائے گا اینہ ٹھیک نہیں کیتا، اینہ ٹھیک نہیں کیتا، اینہ ٹھیک نہیں کیتا، یا کسے تے وہم لگے اے ٹھیک کردا ہے، اے ٹھیک کردا ہے، اے ٹھیک کردا ہے۔ میرا خیال ہے دین او دے کولوں پوچھنا چاہیے ہے جڑا ہووے ٹھیک۔ بہت شکریہ۔ اور یہ ساڈا نظریہ جی، سب تو وڈا ساڈا نظریہ ہے کہ جین جدوں پوچھنا ہے کسے ایسے کو پوچھنا ہے جیڑا قول چ غلطی نہ کرے، فعل چ غلطی نہ کرے، فہم چ غلطی نہ کرے، اور جس کے قول و فعل میں غلطی نہ ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا جی، مفتی صاحب نے چند مثالاں دیتی ہیں، انہاں چوں میں تانوں ایک مثال سنا دینا۔ وہ مثال انہاں دسی ہے سورہ مبارکہ یوسف چوں، ایک آیت مجید ہے سورہ مبارکہ، پہلے سورہ انبیاء دی کہا سنو، یہ اللہ دے متعلق آیت ہے، تو فرما دے اللہ دے متعلق بھی ترجمہ صحیح نہیں ہویا۔ کدے متعلق؟ اللہ دے متعلق۔ انہوں نے شایان شان، کچھ چیزاں ہوتی ہیں شایان شان۔ جڑا بندہ، میں مثال ایک دے رہا آج کل، جڑا بندہ کسے دے کروں برتن لیا کے پراؤنیاں واسطے لیا ہوندا تے پھر واپس اگے ہوندا، انہوں بندے پوچھتے تے گھر بھانڈا کوئی نہیں سی، وہ آندا ساڈے گھر بھانڈے بتھیرے نے، وہ جڑے شاہ صاحب آئے سن نا ساڈے والے برتن انہاں دے شایان شان نہیں۔ بس یہ نہیں گل ہے، کئی باری شایان شان تسی ایتھے آ جاؤ، نہیں اوتھے نہ پو، بچے چھوٹے سمجھ لین، پواندا والے پاسے پیو نو بہا کے تے آپ بندہ سرانے والے پاسے بہ جائے، اے ابے دے شایان شان نہیں۔ بہ تے ابے لیکن بندہ سرانے بہ جائے تے پواندا والے پاسے داؤن والے پاسے ابے نو بہا چھڑے، اے او دے شایان شان نہیں۔ جڑا اپنے ابے دے شایان شان نہیں، وہ بدول دے بابے دے شایان شان کرتا۔ یہ مطلب دھیان رکھنا چاہیے نا جی، کچھ نہ کچھ میرٹ ہونا چاہیے قبلہ، کچھ نہ کچھ جڑی عظمت ہے، درجہ ہے، وہ دا دھیان رکھنا چاہیے ہے۔ اے بزرگ نے انہاں نہ سلوکی کرنا ہے، اے جوان ہے ادھر کی سلوکی کرنا ہے، پھر بچہ ہے بچے نہ سلوکی کرنا ہے۔ اگر بچے شور کرتے ہیں تو بندہ مارنا شروع کرتے، بے وقوفی ہے اس واسطے کہ انہاں تو حساب لاؤ نا، وہ بچے نے۔ یہ مطلب دھیان رکھنا چاہیے ہے، جویں سانو دھیان رکھنا چاہیے نا ابے نو کتھے بانا ہے، بھرا نو کتھے بانا ہے، جی اس طرح دھیان رکھنا پائے گا ترجمہ کرنے والے نو، جہدے متعلق پہ ترجمہ کرنا، ترجمہ کرنے واسطے لفظ تے بتھیرے نے۔ جدو اللہ دی گل آئے گی ادو ترجمہ کی کرنا ہے، جدو بندے دی گل آئے گی ادو ترجمہ کی کرنا ہے۔ میں ایک مثال چھتی ذہن چ آ گئی، ایک دعا ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، بڑی مشہور دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خیر ہوئے، بہت شکریہ۔ جی آیت دا لفظ ادھروں آیا نا تواڈے والوں، یہ بڑی مینوں تسلی ہوندی ہے
کہ بندے بھی تو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھے ہوں یا کچھ یاد ہوئے کچھ تو آسانی ہو جاتی تو سا میرے نال دہرا دیتی یہ لفظ رب 2 باری آیا کنی باری 2 باری ربر ربے ربر ہم ہما کما ربا یعنی رب 2 باری آئے آیت کہ رب 2 باری آئے رب ربر اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے ربر ہم ہما ان دونوں پر رحم کر اے میرے پالنے والے ان دونوں پر تو الحمدللہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو یہ جڑا پالنے والے ترجمہ آیا ہے یہ کدا ترجمہ ہے رب دا مہربانی ربر اے میرے رب ربر ہم ہما ان دونوں پر اپنا رحم کر ان دونوں ربر ہم ہما کما کما جس طرح رب یعنی ان دونوں نے مجھے پالا جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا ربر ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ میں چھوٹا تھا صغیر تھا بالکل چھوٹا تھا مجھے چھوٹے کو انہوں نے پال کے بڑا کر دیا پال کے بڑا کر دیا یہ انہاں ماں باپ دی گل آ رہی ہے جڑے چھوٹے تو پال کے بڑا کر دے تے جیڑی بی بی تھے موئنو دین پر 2 بچے سویرے سویرے سٹ گئی ہے جڑواں بچے پیدا ہوئے نے تو سٹ کے ٹر گئی ہے ایو جیاں دا ذکر ایو جیاں آیتاں چ نہیں ہے جیڑی 2 بچے ہوئے نے اللہ معافی دے وے اللہ دی یہ بندی ہے تو گھر لڑی ہیں پاگل ہو گئی ہیں وہ 2 جڑواں بچے بالکل چھوٹے چھوٹے پولیس نے پھڑے نے اخبار تو سب دیکھا ہوئے گا وہ پھر انہیں گجرا والے کتے کسی سٹر جا تک 9 مولود بچے 2 سٹ گئی ہیں وہ بھی تو ماں ہی ہے نا میرا خیال اتنے بھی ایک گل کر دینی چاہیے میری بھی ماں ہے تہاڈی بھی والدہ ماجدہ نے تے اے بھی ماں ہے ہن بول کھاں میری بھی ماں تہاڈی بھی اماں تے ماں تے آج جی بال ایڈے ایڈے 2 سٹ گئی ہے وہ بھی اماں ساری ماں دا ترجمہ ایک ہو جائے گا سبحان اللہ لفظ تے ماں ہی لگتا ہے نا یار لفظ تے ماں ہی شکریہ بلا لفظ تے ادھے بھی ماں دے ہی لگا نا جدو ایو جیاں تے لفظ ماں لگے گا ادھوں ترجمہ ہو ہوئے گا ایو جیاں تے لفظ ماں گائے گا تے ترجمہ ہو ہوئے گا جدو خدیجہ تے لفظ ماں آوے گا تے ترجمہ ہو ہوئے گا اپنے سٹ جان والیاں اور نے کسے دا لے کے پالن والیاں شکریہ گل ذہن چاہ گئی ہوں دوبارہ کہہ رہے ہیں یہ ترجمہ 2 باری رب آیا ربر ہم ہما کما ربا یعنی ایک باری رب آیا ایک واسطے 2 باری رب آیا 2 واسطے وہ 2 کون نے جی پالن والے اماں تے ابا یہ مطلب ہے 2 نے میں نے پالے ہے انہاں 2 واسطے عربی قرآن لفظ رب آیا ربا یعنی وہ میرے پالنے والے ہیں آیت 2 باری پالنے والے آئے اے پالنے والے میرے ان 2 پالنے والوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا وہ بھی پالنے والا اے 2 بھی پالنے والے وہ بھی رب عربی جی اے بھی 2 رب ہاں سوچ گا بھائی او دے واسطے بھی رب تے ماں پیو واسطے بھی رب میرا خیال ترجمہ کرتے ہی حساب لگ جاندہ ہے یہ جڑے 2 نے نا اے او نہیں ہو ایک ہی ہے سبحان اللہ آج جڑے 2 نے اے 2 نے وہ کل بھی ایک سی آج بھی ایک ہے تو ایک رہے گا جدو ہے ہی ایک یہ مطلب جدو رب دا ترجمہ پروردگار کرانگے او دو مفہوم اور دے بے گا تے جدو ساڑھے ماں پہ ہونا لفظ رب لگے گا او دو مفہوم اور دے بے گا وہ میں اندر دی گل پہ دسنا اندر عقیدے دی جڑا بندہ آکھے جی وہ بھی رب ہے میری اماں بھی رب ہے میرا ابا بھی رب ہے 3 ہو گئے اللہ دیا بندیا 3 تے تاں ہون جے ایک ہو جائے ہون تے کمال ہے میں تو انہوں ونڈ کٹ دینا
بھائی ماں باپ نو رب اللہ نے آکھیا ہے کیونکہ پال کے بڑا کر دینے وہ بھی رب تے ماں باپ بھی رب ہوں ترجمہ تے دعاں دا پروردگار ہی ہے ترجمہ تے دعاں دا پالنے والا ہی ہے لیکن فرق کی ہے فرق عقیدے بچے کی ماں باپ بھی رب ہے قرآن کی نظر میں رب بھی رب ہے قرآن کی نظر میں قرآن تے میرا ہاتھ ہے یہ جو ہمیں پالتے ہیں نا چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں یہ اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں شکریہ 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 لو جی بچیاں میں سمجھ آ گئی ہے جس بچے نعرہ لائے ہیں تو چھوٹے بچے بھی سمجھ جان بچے ہو اینی عزت ماں پہ ہو دی کہ اللہ نے اپنے آپ نو بھی رب آکھیا ہے تے ماں باپ نو بھی رب آکھیا ہے انہوں رب آکھیے نا انہوں یوں نہیں کری ہاں جی دھیان رکھنا جی ماں دی بھی عزت ضروری ہے باپ دی بھی اینی عزت کرنی ہے اپنے تو بڑا سب اچھا جی ایک گل تے دسو ایڈی تسان صغیرہ آکھیا نا یہ تو میں آیت پڑھی ہے اندروں آواز آئی ایتھوں کی تو آواز آئی میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی اگو میں رک گیا تے ادھروں آواز آئی ہے صغیرہ یہ دا مطلب تواڈے تک آیت ہے میں سلام پیش کرنا اس بندے نوں جنہوں یہ آیت چھوٹی جی آیت دعا ہے زبانی یاد یہ اپنے ماں باپ واسطے جدوں بندے دعا کرنی ہوئے تو بہترین دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ چلو سارا قرآن تے یاد کرنا محال مشکل ہے لیکن انہی کو آیت تے یاد کر لینی چاہیے آج جڑے ماں باپ واسطے مجلساں کراندے ہو تو ماں باپ واسطے ختم دعاندے ہو نا انہی کو آیت یاد کر لو ایسا نہ ہوئے دیگاں تواڈیاں لگ جان تے مولوی اپنے بخشوا کے ٹر کیونکہ انہوں تو یاد ہی ہے نا کیونکہ یہ ترجمہ ہی اپنے واسطے بنتا ہے ایک کسی واسطے ترجمہ ہی نہیں بنتا ترجمہ جہاں ترجمہ ہے ہن مولوی صاحب نو پتہ ہے کہ ترجمہ دا یہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جڑے مولوی صاحب پہ فرماندے نے کہ اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا جدو دعا انہوں نے کیتی ہے صرف انہوں دے دووے ماں باپ بچ آئے جدو انہوں نے دعا بھائی دوجہ تسی کرو گے تو تواڈے بچ آؤں گے نا یار آج ترجمے تے بحث ہے جدو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ٹھیک ہے وہ میں پیانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا ٹھیک ہو گیا وہ میں اپنے ماں باپ واسطے کیتی ہے تو میں کر چھڑی ہے خرچ تو اڈا ہو گیا کیسی گل ہے نالے تساں میرا خرچ چکے ہیں پھر سپیکر دا خرچ چکے پھر جناب دریاں دا خرچ پھر تساں اپنا خرچ کر کے موٹر سائیکلوں تے تیل پوا کے یا پیدل اینی محنت کر کے میں بچے آؤں دے ویکن چھوٹ اینی محنت کر کے اتھے آئے ہو تے ماں پیو میں اپنا بخشوا کے ٹو یہ دا مطلب ہے احتیاطاً اپنے ماں پیو دی بخشش واسطے اپنے ماں پیو دی بہتری واسطے زندہ واسطے دعا ہو سکتی جی یہ دعا زندہ ماں واسطے ہو سکتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میرے نے دوں تے رحم کر تے جیوندیاں تے رحم نہیں ہو سکتا نا یہ دا مطلب زندہ نے یا رخصت ہو گئے نے دعا ہو سکتی تے جے بندہ انہی کو یاد کرنا ہے تے اپنے ماں پیو واسطے کرنی ہے جنہ ہن تک منڈے دے کان چ اذان دین واسطے بانگ یاد نہیں کیتی او ماں پیو واسطے آیت کتھے یاد کرتے ایتھے جدوں کسے ال بچہ پیدا ہویا ہے او مولوی ال نہ سکن وہ سارے گھر چ کسے نوں بانگ آوندی نہیں آپ بانگ دے رہے ہو مولوی صاحب نو ویسے لنگ دے ہاں کوئی 2000 دے چھڑے جی وہ یار انہوں نے کہا جی مولوی صاحب میرے بیٹا ہویا تو تہاڈی خدمت ہے اذان تے آپ دے رہے ہو ایک کان چ اذان دینی ہے ایک چ اقامت دینی ہے ہن اذان اقامت انہوں آوندی ہوئے جہاں کدی مسجد ال منہ کیتا ہو مسجد چ پہلا اذان ہوندی ہے تے جدوں با جماعت نماز ہوندی ہے ادوں اقامت ہوندی وہ اذان ہی ہے وچ آکھنا قد قامت الصلاۃ وہ تکبیر وہ تکبیر بن جانی ہے اقامت بن جانی ہے ہن جہڑے بندے نوں ایک بندے نے میں پوچھا بھائی بانگ آوندی ہے نہیں میں کہتے بچے کہ نہیں اے 5 تو میں بانگ کون دیندے اے مولوی تو میں تو نہیں یاد کیتی تو سکا مولوی کہتے واسطے میں کہا کمال ہے بھائی تو کیسا کم بندے ہے بھئی میں کرنا ہے
آ میں کرنا ہے تے آ مولوی کرنا ہے۔ اللہ دیا بندیا جتھے اینی تو محنت کر کے بیوی بچیاں دی رزق لیا رہے ہیں تے ایڈا وقت کر رہے ہیں، اللہ کو منگ منگ کے پتر لے آئی تے اذان اقامت یاد کر چھڑ۔ میرے عزیز دوستو بڑے وڈے بچے نے، وہ بڑے کمال بچے نے جنہاں دے کان چ اذان انہاں دے پیو آکھیو۔ بہت بہت اچھی گل ہے۔ اتنے ایک آج بچے بیٹھے نوجوان، اگر کسی دے والد مولوی ہے، والد یا عالم ہے تو وہ کہہ سکتا ہے بچ کلوندے ہیں ہاں بھائی تیرے کان چ اذان تینوں اماں کی دسیا ہے؟ وہ آکھے گا مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب۔ تو وہ کی آکھے گا؟ وہ آکھے گا میں مولوی دا پتر ہاں، اسی کسی حل نہیں جانتے، اسی جننے بھین بھرا آئے ہیں ساڈے کنا چ اذان ساڈے پیو دتی ہے، ساڈے بابے دتی ہے، ساڈے ابا جان نے دتی ہے، تے دوجے تھلے منہ کر چھڑ دے کہ ابا تینوں ہی آؤندی ہوندی تے تو ہی دے چھڑ دو، ایدے سامنے تے میں چھوٹا نہ ہوندا۔ یہ دا مطلب ہے سارے جو وڈا کون ہو گیا ہے جدے ابے ہو دے کانا چ اذان دتی ہے، اور ساڈے گناہگار ابے نے کسے دے کانا چ اذان دتی ہوئے او دے برابر کوئی نہیں کھلوندا، تے جنہ دے کانا چ بطول دے بابے اذان دتی ہوئے تینوں انہاں دے برابر بندہ کتھوں لب گئے؟ سبحان اللہ، کیا بات جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی ہوں کوئی یاد کرے نہ کرے میں تے عرض کر دیتی جدو میں دعا کی میرے ماں پیو آئے ہوں ایک باری تسی دہرانو ذرا تواڈے والدین بھی بچ آ جان۔ ربر یہ جڑے چپ کر رہے ہو لڑے ہو ماں پیو نا، اللہ دیو بندے ہو دعا پہ کرانا۔ ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ۔ شکریہ جن نے کسے نو پاڑے ہے۔ اچھا اگر والد گرامی دنیا تے نہ ہوں بچپن چ چلے جان تے چاچا بھی پاڑے وہ بھی بچ آ جاندہ، اگر ماموں تو انہوں پالدا ہے تو وہ بھی بچ آ جاندہ ہے، کیونکہ گل انہاں دوں دی ہے جنہاں دوں نے پاڑے ہے۔ صدقہ جاواں جنہاں دوں نے، کیونکہ رب ارحمہما کما ربیانی لفظ ماں بھی نہیں لفظ باپ بھی نہیں، دو نے جڑے پالن والے نے۔ میں جدوں دعا کیتی ادو میرے ماں باپ بچ آئے نے، ہن تساں بھی کر لئیے تے تواڈے ماں باپ بچ آئے نے۔ میرا دل کردا ہے لالے موسیٰ دی پنچایت لے کے کسے عالم دے بوئے تے جا کے پوچھاں اے پہلی باری یہ دعا کنے کیتی سی تے وہ منے گا کہ مصطفیٰ دے منہ جو نکلی ہے تے دسنا جدو نبی پہ آمدہ سی ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ اے 10 گائے دو کون نے جنہاں نبی پاڑے ہیں؟ کمال ہے۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے ایک علی دا باپ ہے ایک علی دی ماں۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ سبحان اللہ، حیدریہ۔ یہ مطلب ترجمہ کرنے والے نو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ جدو لفظ رب اللہ تے آئے گا ادو معنی اور دے گا، جدو ساڑھے ماں باپ تے آئے گا ادو معنی اور دے گا۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کوئی بندہ کہ اے اللہ نال اپنے ماں پہ انہوں برابر پہ کرتا، بولو بولو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جدو اللہ نال رب لگتا ہے ادو وہ محتاج کسے دا نہیں۔ میری اماں بھی اللہ دی محتاج ہے، میرے ابا جان بھی اللہ دے محتاج نے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ کفوا احد ہے، وہ اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں۔ یہ مطلب لفظ رب اللہ نہ لگے ہے معنی پالن والا، لیکن مفہوم ہو رہے صدقہ جاواں تے جدو اماں تے ابے نہ لگے ادو مفہوم ہو رہے۔ پھر مطلب ہے کہ اسی اللہ دے برابر تے ماں پہ انہوں نہیں نہ مندے تینوں قرآن دا واسطہ ہی جدو علی او دے نہ لگے مانی ہو رہے، جدو حسین دے بابے نہ لگے مانی آ۔ مہربانی یار بہوبر
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے اور عظیم ہے۔ یہاں ترجمہ کی ہے علی دا، ترجمہ یہ آج پڑھنا ہے کی ترجمہ علی دا کی ترجمہ پوری دنیا بلند، علی دا کی ترجمہ بلند۔ نبی فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ جو اللہ ہے نا وہ بلند ہے، جو اللہ ہے نا۔ ایک کن نے آنکھیں پیغمبر نے قرآن کے دے منہ چوں نکلے، نبی دے منہ چوں ایک آیت الکرسی ہے۔ کئیاں بندے زندگی چ آیت الکرسی اکھاں نال نہیں ویکھی، صرف گڈی چ ٹنگی یا کار کتے لگی ہونی فوٹو شوٹ۔ اے میرے سامنے آیت الکرسی، اے جتھے یہ دا اختتام ہو رہا نا جی پہلی آیت مجیدہ دا، او وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے نا جی۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ علی دا معنی بلند، علی دا معنی بلند۔ جدو اللہ نال علی لگ گئے ترجمہ ہوتا بلندی، بلندی۔ کعبے دے سنٹر اچ کھلو کے 16 رجب نو حیدر نو ہتھاں تے اٹھا کے محمد آکھیا اے علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آدھر پیغمبر آکھیا اے علی، اے آیت کدے منہ چوں نکلی سی؟ پیغمبر اعظم دے منہ چوں، تے جڑا لفظ علی حضرت علی دا نام رکھے ہے او کدے منہ چوں نکلی؟ حضرت رسول خدا دے منہ چوں۔ اتھارٹی ایک کے، زبان بھی ایک کے، صدقے جاؤں نبی آکھے او علی ہے تے مانا بلند، حضرت علی نو نبی آکھے علی ہے تے یارا مانا بلند۔ ہون کی کرنا ہے؟ برابر ہو سکتے نہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ اللہ دے بندے تکے نال پیڑیاں گلاں نہ کر، پیغمبر دے منہ چوں او دے واسطے بھی علی تے میرے پیر واسطے بھی علی، لیکن پیغمبر دسیا وہ خالق ہونے میں علی ہے یہ مخلوق ہونے میں علی۔ سر اٹھاؤ جی۔ نبی کون نے؟ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، نبی تے اللہ دی مرضی اور وحی تو بغیر نطق نہیں کر دے، نہیں کر دے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دی مرضی نال ہی آکھیا نے اے علی۔ بھائی نبی پاک جو وحی تو بغیر نہیں بول دے، یہ دا مطلب ہے نبی پاک نے آکھیا اے علی۔ سچی گل نبی نے کی تھی اے علی ہے۔ کدی نہ سوچیں ساڈے متعلق کہ اسی علی ہوں او دے برابر، نعوذ باللہ میں نعوذ باللہ۔ پیغمبر انہوں علی آکھے تے او اللہ ہے، انہوں علی آکھے تے اے اللہ دا بندہ ہے، او مسجود ہے اے ساجد ہے، او معبود ہے اے عابد ہے۔ صدقے صدقے جاواں او خالق ہے، مولا علی مخلوق نے۔ انجھے ایک تے سانو اجازت دینا، جدو نبی آکھے او علی ہے او تے نبی تو بھی علی ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ او تے نبی تو بھی بلند ہے، تے نبیاں تو بھی بلند ہے، تے حیدر تو بھی بلند ہے، تے زہرہ تو بھی بلند ہے، او علی ہے۔ تے مہربانی کر جدو نبی آکھیا او علی ہے انہوں تے نبی تو بھی اساں بلند مان لیا نا، تے جنہوں نبی ہتھاں تے اٹھا کے آکھیا مخلوق چوں اے علی ہے، سانو اینی اجازت تے دے کہ محمد تو بعد پوری کائنات تو انہوں بلند بن جائے۔ صدقہ جانا سبحان، شکریہ صدقہ علی۔ یہ مطلب ہے بہت شکریہ اکبر تو سائنی توجہ فرمائی ہوں۔ یہ مطلب ہے یہ تو میں ثابت کر دیتا قرآن چوں کہ ترجمہ جدوں کرے بندہ ادوں اگلے دی شخصیت دے مطابق کرے، شایان شان کرے۔ نشاندہی میں کر رہا سورہ مبارکہ انفال او دی ایک آیت مجید ہے، او دا ترجمہ اللہ دے متعلق جانا کیتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ترجمہ کرنے لگیا سوچتے ہی نہیں۔ مثلا انہاں مثالہ دیتی ہیں جڑیاں
وہ آیات جہاں نے ساریا میں لکھیاں نے. ایک مثال ویسے میں اپنے طرف دین لگا. انہاں مثالاں سورہ یوسف دی 110 نمبر آیت دی مثال دیتی ہے, سورہ الانبیاء دی 87 نمبر آیت دی مثال دیتی ہے. وہ بھی میں تمہیں ترجمہ سنا دینا. سورہ یونس جی جیڑی آیت ہے نا 87 نمبر, وہ دے وچ حضرت یونس دے متعلق لکھا ہے کہ وہ غصے سے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس قوم پر اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا, اس قوم پر اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا. مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے, کیونکہ جو بندہ سمجھتا ہے اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا, اسے پتہ نہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر, وہ تو ہر شے پر قادر ہے, کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں. اور سورہ اللہ کے مطابق ترجمہ نہیں ہویا, اللہ دی شایان نے ہاں اللہ دی شایان شان نہیں ہویا. 87 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ الانبیاء. سورہ یوسف دی 110 نمبر آیت چ لکھا ہے کہ پیغمبر مایوس ہو گئے. ترجمہ سن لو, پیغمبر مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم نے غلطی کی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں غلط ہے, ترجمہ کرنا نو ہوش ہی کوئی نہیں. نبی مایوس نہیں ہوتے اور نہ نبی غلطی کرتے ہیں, نہ نبی مایوس ہوتے ہیں نہ نبی غلطی. کیوں؟ اللہ تے سادے جیسے بندے نو سورہ مبارکہ زمر چ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے وہ بندو جو میرے بندے ہو کر اسراف علی النفس کرتے ہو, اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. مفتی صاحب فرماتے ہیں جب گناہگار اس سے مایوس نہیں ہوتا, معصوم کیسے ہو جائے؟ ترہ گلا انہوں نے کہتی ہیں, انہوں نے کہا نبی معصوم ہوتا ہے, نہ فعل میں غلطی کرتا ہے, نہ قول میں غلطی کرتا ہے, نہ فہم میں غلطی کرتا ہے. تو کیسے ترجمہ کر دیا کہ نبیوں نے سمجھا کہ ہم غلطی پر ہیں؟ بالکل نہیں, انہوں نے ترجمہ غلط. یہ دا مطلب کچھ غلط ترجمے ہوئے نہیں. ایک میں مثال دین لگا. اے جڑے کافراں پروگرام بنایا سی نا نبی پاک دے متعلق شب ہجرت تو پہلے تے شب ہجرت تو بعد, وہ سارا پروگرام اللہ قرآن چ لکھا. 3 نمبر آیت ہے سورہ انفال دی. خالق فرماندن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر مکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مکر آندے نے ساڈے ہاں سکولے نہ جانا ہوئے, جڑے بچے نے وہ بہانہ کرے, اسی انہوں آنے مکر نہ کر, مکر نہ کر. ایک مکر آندے نے کسی نے دھوکھا کرنی مکر, پتہ نہیں اتنے لفظ مکر انہیں ترجمہ ہی نہیں کیتا, انہیں مہربانہ ترجمہ کرنا چاہیے سی, انہیں ترجمہ ہی نہیں کیتا. آ دیکھو, جس وقت وہ مکر کرتے تھے تیرے ساتھ, کیا لی یثبتو کا, کافر یہ مکر کر رہے تھے کہ ہم تجھے قید کر دیں گے, او یقتلو کا, یا سوچتے تھے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے, او یخرجو کا, یا سوچتے تھے اور مکر کرتے تھے کہ انہیں گاؤں سے نکال دیا جائے. خیر ہو گیا, یا ان کا مکر تھا کہ قید کیا جائے پیغمبر اعظم کو. اللہ کہہ رہا تجھے قید کرنے کا پروگرام 1, تجھے قتل کا پروگرام 2, تیسرا فرماتے ہیں او یخرجو کا, یا تجھے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں. ہن تو ہاں توجہ کیتی ہے نا, ایتھے ہی رہنا. فرماتے ہیں یمکرون, اے قرآن جڑا میرے کولے یہ تو ویکھ کے ترجمہ پہ کر. بسم اللہ. جناب چلوی صاحب تشریف فرما ہو گئے, یہ بھی ترجمے تو بڑے واقف جی, یہ بہت اچھا ادب لکھنے والے بندے ترجمے تو واقف ہوندے, جنہوں گل دا ترجمہ ہی نہ آتا ہوئے وہ بندے کو لکھنا کی ہے تو پڑھنا کی ہے. یہ سارے ترجمے, یہ ایسے بندے نے, شفقت محسن کاظمی صاحب سن, وہ مترادف لفظ بڑے جانتے سن. مترادف یعنی انہاں ایک لفظ نو 3 باری دہرانا ہوندا سی, یعنی پیشانی یعنی کہ جبین یعنی کہ متھا. 3 لفظ آندے سن, جبین, پیشانی تے متھا. گل ایک ہی, ایک ایس تھان دے 3 ترجمے نے. اج ترجمے تو میں گفتگو کر رہا جی, تھوڑا ٹائم باقی ہے, تُسی بڑے ٹائم نال آئے ہو. ہوں پڑھے لکھے بندے آ گئے تے یہ نہ ترجمہ کیتا ہی نہیں. کی لکھیا نے؟ فرماتے نے جو کافر تھے وَيَمْكُرُونَ, اے حبیب وہ مکر کرتے تھے, وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور ادھر اللہ مکر کرتا تھا.
ادھر کافر مکر کرتے تھے، پڑھ لو آگے، ادھر اللہ مکر کرتا تھا. اگے لیتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا. یہ جڑے بندے چپ ہو کے میرے لو پوند نے، میں تو انہوں سلام اس واسطے کرنا کہ توڑا چپ ہونا دلیل ہے. پاویں کسی نو عربی آؤندی ہے تو پاویں نہیں، انہوں سمجھ آ گئی یہ ترجمہ اللہ دے شایع نشان نے. نہیں نا، اللہ مکر کردہ کسے نا، اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا، خیر الماکرین. ٹھیک ہے ترجمہ؟ نہیں، ترجمہ کی اصل صحیح ترجمہ پڑھا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیر کر رہے تھے تجھے مارنے کی، اللہ تدبیر کر رہا تھا تجھے بچانے کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے. ہون بولے ہو، ہون ٹھیک ہے نا، ہون ٹھیک ہے. یہ دا مطلب پہلے بندے نے مکر دے تھلے مکر لے چھڑے ہیں، تدبیر کیوں نہیں لکھی؟ میں سمجھنا، وہ تھلے لکھنا چاہیے تھا نا، وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تدبیر کیوں نہیں لکھی؟ ہاں، اندھے کو اندھیرے میں، محاورے نہ نہیں لڑے، آیت نہ لڑ گیا سو. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی، جاندہ سی لکھن والا. تھلے میں لکھ دیتی نا شب ہجرت 12 کافروں کا حملہ کرنے آنا، یہ کفر کی تدبیر تھی، علی کو لٹانا اللہ کی تدبیر تھی. سبحان اللہ، علی کو لٹانا یارا اللہ کی تدبیر تھی. یہ تدبیر لے یارا ترجمہ کیتا ہی نہیں. ایتھا میں گل کرن لگا، دو بندے سوندے نے واری واری، کلے نہیں، کٹھے نہیں سوندے. وہ صلاح کر کے آئے نے، جدو میں سونا تو جاگنا، جدو تو جاگنا ہو تو میں سونا، باقی سارے ٹھیک نے، دو ہی نے صرف. عمر دا بھی تقاضا ہوندہ ہے، تھک بھی بندہ جاندہ. یا آج جڑا مجلس سے ستا ہوندہ ہے نا، آ نعرہ انہوں جنہ چپ دے نا میں دس ہی نہیں سکتا. جڑا بندہ آرام کردہ ہوئے انہیں کول بندہ خیال ہی ہوندہ آرام نہ پاؤ کی، ترا نکل جاندہ. یا علی تو یا کسے ستے دا ترا نکلے، کسے جاگ دے دا نکلے تو سب منافق ہے. ستے دا ترا نکلنا ہو رہے تو جاگ دے دا ترا. سبحان اللہ. یہ جی میں جگا لینے، وہ بھی مہربان جگا لینے، میں چھڑنے لگا نا اس وقت جگائے نے. یہ مکر دے تھلے کی لکھ چھڑے نے؟ مکر دے تھلے ترجمہ کرنا چاہیے تھا سی. آئے سوال لینا جی، یہ دا مطلب کدی کدی ترجمہ کرنے والا ترجمہ کردہ ہی نہیں. مکر عربی چی مکر تے ترجمہ چوی کدی کدی میں نہ کدی ایتھے ہونا کہ سامنے ترجمہ کرنا لے تو میں انہوں آکھاں پہ عربی تے لفظ تے تھلے کئی باری عربی تے لفظ بھی لکھ چھڑ دیو، لکھ چھڑ دیو. وہ کھنگے لکھ چھڑ دینے تو میں کہا جتھے لکھے ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہ تو تھلے بھی شیعہ ہی لکھ چھڑو. سبحان اللہ، تو آڑی کیا بات ہے، تھلے شیعہ لکھ چھڑو. اصل گال لے کہ تدبیر لکھ دینا کرنا تے پتہ لگ جانا سی اللہ دی تدبیر دا نام دیئے. میں ہن تک دسیا گیا ہے کہ تدبیر کیتی سی ایک بندہ لٹا جاتے آپ ٹر جا تاکہ تیری جان بچ جائے. اور خدا دا واسطہ ہی اگر نبی دی جان بچانی ہوندی، پورے مکے چو نبی گزر گئے نے، مشت بھر خاک اٹھائی سنی جائے اور دشمنوں کی طرف پھینکی تو نبی بچوں گزر گیا تو کسے نو دسیا نہیں. اے 12 بدماش آئے سن نبی دے قتل واسطے، جڑا اللہ سارا پنڈ انا کر سکتا ہے وہ تو کو 12 انا نہیں سڑ ہوندے. بولو اور یار سے پنڈ نو خاک سٹ کے اللہ فرمائے میں انیا کر دیں گا بچوں نکل جائے. اے جڑے 12 مارنا چاہتے سن، جے انہوں نے انیا کر چھڑتے نبی خاک سٹ کے تو پہمیں آپ ہی پیرین دے تو دیکھتے ہی کھا نہیں تھا، حملہ کر دیتے کرنا تھا. یہ مطلب ہے مقصد صرف نبی کی جان بچانا نہیں تھا، بتانا تھا کہ محمد جائے تو
تو اپنی ذمہ داریاں کس کے سپرد کر کے صدقہ جاواں میں جا رہا ہوں پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. اصل میں تدبیر یہ تھی کہ کائنات کو پتہ چل جائے جو نبی جاتے وقت کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، وہ سارا دین علی کے سوا کس کے ہاتھ میں. صدقہ جاواں جتھے مکان لگا وہ بھی ترجمے تے مکان لگا. اللہ دا ترجمہ کرن لگیا اللہ دی شایان شان کرنا تے نبی دا ترجمہ کرن لگے نبی دی شایان شان کرنا. میرے لفظ اے نے مہربانی کرو یار، نبی نے سب تو وڈے اپنی زندگی دے ظاہراً مجمع وچ سب تو وڈے مجمع نبی دے سامنے کٹھا 1.25 لاکھ بندہ صرف ایک باری کٹھا ہویا ہے. اگے پیچھے جماعت نال کدی 20 کدی 25 کدی 40 ایسا سب تو وڈے اپنی زندگی دے ظاہری اجتماع نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ دیا بندیا کڑ پیا تے میں بتھیرا. رب دا ترجمہ توڑے سامنے، مگر دا ترجمہ قرآن چو توڑے سامنے. مہربانی کر جے تینوں پتہ لگ گیا ہے کہ جتھے توحید دا تذکرہ آئے گا توحید دے معیار دے مطابق ترجمہ کرنا ہے، تے جتھے نبوت دا صدقہ جاواں تذکرہ آئے گا نبوت دے معیار دے مطابق کرنا ہے. یہ لفظ مولا دا جڑا ترجمہ کیتا ہی کلا بہ کے سوچیں یہ شایان شان کیتا ہی یہ معیار دے مطابق کیتا ہے. کی ترجمہ کیتا نے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. ایک میرے عزیز نے اینج آکھیا انہاں کہا نہیں یہ دا مطلب وچوں تو اڈا بھی یہی گل کہ ترجمہ نہیں. ایک ترجمہ نواں آیا لیٹسٹ جو نواں قصیدہ لکھ دینا ہے بالکل نواں ترجمہ کیتا مولا دا وہ سن لو تسی بھی اگوں دھیان رکھا. اس آکھیا مسجد چ بیٹھ کے ایک مولوی آکھیا میں مسجد چ بیٹھا ہوں تے میں تانوں پتہ سنا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ دا صرف مطلب ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس علی سے محبت کرے. چلو انج کر لو جن نے ترجمے شیعہ بابا جی پڑھنے نے لوگ آکھنے نے شیعہ جو ہے 2 ترجمے یار مہربانہ نے کیتے ہیں. کیڑا کیڑا؟ ایک دوست ایک محبت. پہلا ترجمہ کسی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست تو سر غصہ نہیں کرنا. دوسرا جس سے جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی محبت کرے. چل بھائی انج کر یہ تے ترجمہ تیری مرضی دے لینا یہ جڑے تیری مرضی دے لینا انہاں دے مطابق ہی علی نو من گیا. تو کیا بات میں کہنا باؤ جی انہاں دے مطابق کیوں؟ مثلا یہ جڑے نا جی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی یہ دا مطلب 1.25 لاکھ چ پیغمبر نے پھر یہ آکھیا سی کہ جدا میں دوست ہوں وہ دا دوست ہے. جتھے جتھے میری دوستی ہے اتھے علی دی بھی دوستی ہے. یہ دا مطلب ہے جی میں میرے نال دوستی کر دے ہو جلدی بولو جی چھٹنگ علی نال بھی دوستی کرو. آج ذرا لالا موسیٰ گجرات دسے ہاں یہ دوست دا متضاد کی ہے اپوزٹ کی دشمن تے گل تے سدھی ہو گئی ہے. تو مولا دا ترجمہ دوست بھی کرے نا تے نبی تینوں دس کے گیا ہی جی میں میرے نال دشمنی حرام ہے نا یہ نال بھی دشمنی حرام نہیں. لائٹ گل کی تھی صدقے میں لائٹ گل کی تھی. بہت شکریہ. دوسرا نواں جڑا ترجمہ ہے انہیں مسیطے کھلو کے کیتی ہے تے میں امام بارگاہ چ قرآن چوک کے کرنے لگا. ہو سکے میں مسجد چاں جڑا میرے نال محبت کردا علی نال بھی محبت کرے تے میں قرآن سامنے رکھ کے نا تے امام بارگاہ چ کھلو کے گل کرنے لگا. چل اتھے ہی موقع نبی دس کے گیا سن کہ جڑا میرے نال محبت کرے علی نال بھی محبت کرے. اجاز چڑھوی صاحب اے میں نہ محبت کرنا جنہیں بھی کرنا وہ بھی کر دینا جنہیں کر دینا. اسی آج تک لڑے نہیں کیونکہ محبت جو ہوئی محبت ہے لڑائی تو نہیں نہ ہوتی. تو سا غور ہی نہیں فرمایا اسی لڑے ہی نہیں محبت جو ہوئی محبت ہے نہیں لڑتے. جے نبی یہ کہہ گیا نہ تینوں کہ جڑا میرے نہ محبت کرتا ہے وہ علی نہ محبت کرے پھر طے ہو گیا ہی جی میں نبی نہ لڑنا
عزیزان گرامی قدر نہ ترجمہ ولی دا بہتر ہویا تے نہ مولا دا بہتر ہویا. کدی ولی دا ترجمہ پورے قرآن چ نہ دوست کیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. جے مکر دے تھلے مکر لکھ چھڑنا ہے، ولی دے تھلے بھی ولی لکھ چھڑ. سوائے سورہ مریم چوں 5 نمبر آیت چوں انہاں ولی دا ترجمہ ہر جگہ دوست کیتا ہے. صرف حضرت زکریا دی دعا چ ولی دا ترجمہ کیتا ہی نہیں. انہاں فرمایا رب حب لی من لدنک، معاف کرنا، سورہ مبارکہ مریم، فحب لی من لدنک، معاف کرنا جی، سورہ مبارکہ مریم، ہاں اے جی، فحب لی من لدنک ولیاً، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر. ہن بھی لکھنا تھلے دوست عطا کر، کیونکہ اگے فائدے چھڑے ہیں بندیاں ایک لفظ نے. فحب لی من لدنک ولیاً یارثنی، مجھے ایک ولی دے جو میرا وارث بنے. ایتے دوست لکھ دے تے مسیح تے کھلو کے کسے منڈے پوچھنا سی اے مولوی صاحب اللہ پہ فرماندہ یارثنی جو میرا وارث بنے. اے بیٹے وارث ہوتے ہیں یا یار وارث ہوتے ہیں؟ نبی بیٹا پہ منگتا ہے، دوست نہیں پہ منگتا. حضرت زکریا نے بیٹا منگیا ہے تے وارث بنا کے منگیا. تاں عرب دیاں بندیاں نبی نو بے اولاد آکھیا سی کہ ایدہ بیٹا ہی کوئی نہیں جڑا دین نو اگے ٹور سکے. اللہ فرمایا بکواس کر دے نہیں نہ تو اینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. میں تینوں فاطمہ دی شکل چ خیر کثیر عطا کراں، تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی. عرب دے بندے بڑے راضی سن کہ بیٹا تو نہیں نہ دیتا. اللہ نے بیٹا لے گیا تے بیٹی دے دیتی ہے، تے بیٹی دی اولاد تے بیٹی دی ہوندی ہے، نبی دی اولاد کے میں ہوئے گی. اللہ فرمایا میری حکمتہ نو جانتے نہیں جڑی میں تدبیر کیتی ہے تیری نسل کو قیامت تک، تیرے دین کو قیامت تک رکھنے کے لیے میں نے خدیجہ کو زہرہ جیسی بیٹی دی ہے، ابو طالب کو علی جیسا بیٹا دیا ہے. انہاں دعا نو ایسی جوڑی دیاں گا، چھوٹے نو ماں کولوں لے لئی، وڈے نو پیو کولوں لے لئی، تے اچھی آکھی بنانا وا بنا کا. اپنے بیٹے لے آؤے، میں تے اپنے بیٹے لے کے آگے. تار القادری فرماتے نے دووے بیٹے علی دے سن تے نبی آکھا میرے بیٹے نے. انہاں دوہاں نے اپنے نانے دی جگہ تے شہادت دیتے. دو قسم دیاں شہادتاں ہوندیاں نے، ایک سری ایک جہری، ایک زہر نال ایک تلوار نال. زہر حسن نے قبول کر لیا، تلوار شبیر نے قبول کر لی. وہ فرماتے ہیں علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا؟ اس لیے فلسفہ شہادت کتاب کا نام. وہ فرماتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو. اور نبی کی جگہ پہ شہادت بھی وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جن کا باطن بھی ہے صدقے جاواں نبی جیسا ہو. انہوں نے جملہ ہے سر شہادتین چو ماخوذ کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے فلسفہ شہادت. اے لالے موسے میں نے سب تو پہلے سیٹ دیتا سی لالے موسے تو دار القادری صاحب دے ہاں دوستان نے سہیل پروفیسر سہیل صاحب شاید انہوں نے اسم گرامی تے انہوں نے میرے عزیزوں فرماندن کہ اللہ نے علی کے دونوں بیٹے چن لی کہ تیرے ہی بیٹے ہیں جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہے، جن کا باطن بھی نبی جیسا ہے. گویا شہادت حسنین، حسنین یعنی حسن تو حسین، ان دونوں کی شہادت اصل میں شہادت رسول ہے. اتھوں تک تے قادری صاحب آکھے نا تے پھر حسینی بھی ایک جملہ آکھن لگا معذرت نال قرآن کھول کے، حضور اگر ان دونوں کی شہادت شہادت رسول ہے تو ان دونوں کا قاتل بھی قاتل رسول ہے. صدقے جاؤ دن ایسے تساں مجلس رکھیے. آج 25 سفر ہے، 26 27 28 پیچھا جائیے 23 22 21 20 مجلس ایسی جگہ تے آ گئی ہے. اس میں اپنی مرشدزادی نو پرسا دینا چاہنا. اجے جی دے ویر دا چاڑیا نہیں مکا، اگلے ویر دا جنازہ تیار. جنہ مجالس امام حسین دا 40واں پڑھیا جا رہا سی، ہونی حضرت امام حسن دا گوں. میرے عزیز دوستو پرسا تے پہن نو دینا چاہیے تھا نا. میں نے کسے پوچھا سی بھی سفر نو آج چاڑیا کدہ آن دے ہو؟ میں کدہ دساں؟ علی اکبر دا چاڑیا بھی آجیا
علی اصغر دا 40واں بھی آج جی حضرت عباس دا بھی آج جی اونو محمد دا بھی آج جی تے کہنے لگا اشتہاراں تے صرف امام حسین کیوں لکھے ہے کہ چیلم امام حسین، کربلا بھی چیلم امام حسین، لال موسیٰ بھی چیلم امام حسین، کراچی چیلم امام حسین۔ میں کیا سلطن دساں جو منو سمجھ آئی ہے پڑھ کے تاریخ چاڑیا تے سارے آندہ ادھر ہی بندا ہے جدھر امام حسین دا بندا ہے۔ انج جیڑی بہن چاڑیا کرا کے نہیں نہ گئی وہ جتھے بیٹھی ہے حسین دے بہن کی۔ میرے عزیزو آج ساڑیا گلہ لوگاں نو لگ دیاں نے مزہ، ساڑھے رون نو بندے جادو آگ چھڑ دیں، ساڑھے رون نو بندے بد دعا آگ چھڑ دیں۔ اے ادھن پتہ لگا جدن بطول حاضر ہوئی نا دربار الہی میں لفظ علامہ بشیر فاتح ٹیکسلان لکھیں ایک آواز آئے گی حشرچ یا اہل الماشر غزو ابصارکم ونکسوا رؤسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے حشر والو آنکھیں بند کر، سار خام کر۔ 2,48,000 نبی اگے ہونگے، 2,48,000 نبیاں دیا یعنی اکھاں 1,24,000 ہوں تو 2,48,000 اکھاں بند ہو جن گیا، سار خام ہو جائیں۔ جتھے نبی انج ہونگے امتاں تو تھلے ہوں۔ کدوں تک اللہ سائنس رہنا ہے؟ آواز آئے گی حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، جدوں تک مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ نہ گزر جائے کوئی بندہ اپنا سار نہ اٹھا۔ ایک مستور نے پیغام بھیجیا پیغمبر اعظم نے اپنے شوہر دیا تھا کہ حضور نے پوچھو بھی حشرج تے عورتاں بھی ہونی ہیں کیا عورتاں دی آنکھاں بھی بند کرائیاں جان؟ پیغمبر رو پہ تے فرماندے نے ہاں کرائیاں جان۔ اس عورت نے سوال بھیجیا کہ مرداں تو تے سیدہ دا پردہ ہے تے عورتاں تو پردہ ہے؟ فرمایا نہیں، تواڈے تو پردہ نہیں، وہ تواڈی آقا ذاتی ہے، 100 باری تسی دیکھ سکتے زیارت کر سکتے۔ تے فرمایا حشر والے دن ساڑیاں اکھاں بند کیوں کرائیں چڑھ گیا؟ پتہ نہیں وہ منظر کیسا ہوئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا تواڈیاں اکھاں مستورہ دیاں پردے دی وجہ تو بند نہیں کرائیاں جانیاں، جس حالت وچ میری دھی نے آنا ہے نا۔ کوئی عورت برداشت نہیں، آباد رہو کوئی عورت برداشت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔